السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک تلخ حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب وہ رات اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا تو اس نے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی کہ گیدڑ جو ہیں وہ شور مچا رہے تھے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا اور سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ جانور اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک وزیر تھا اس نے کہا جناب یہ سردی کی وجہ سے شور کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا ان کے لیے سردی کے بستروں کا اہتمام کیا جائے، بستریں بھیج دو تاکہ یہ آرام سے اپنی رات گزار سکیں۔ وہ وزیر جلدی اٹھا، اس نے کافی سارے بستروں کا اہتمام کیا، کچھ اپنے گھر بھیج دیے، کچھ اپنے رشتہ داروں کی طرف بھیج دیے اور آ کر رپورٹ دی میں نے جی بھیج دیے ہیں۔ اگلی رات پھر شور کی آواز سنائی دی تو سوال کیا پھر بادشاہ نے کہ کیا بات ہے کہ رات تو نے بستر نہیں بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا جناب میں نے بستر تو بر وقت پہنچا دیے تھے، لگتا ہے آج یہ بھوک کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی خزانے سے وافر مقدار کے اندر ان کے لیے کھانے کا جو سامان ہے وہ بھیج دیا جائے تاکہ یہ آرام سے اپنی رات گزار سکیں۔ حسب معمول اس وزیر نے پھر کافی سامان جو ہے لیا کھانے کا، کچھ اپنے گھر بھیج دیا، کچھ رشتہ داروں کی طرف بھیج دیا، یعنی سارا سامان تقسیم کر دیا اور آ کر رپورٹ دے دی کہ بادشاہ سلامت، میں نے وہ سامان جو ہے بر وقت ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ پھر اگلی رات ہوئی تو وہ پھر شور ہونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ غصے کے اندر بولا کیا تو نے کھانے کا سامان نہیں بھیجا تھا؟ اس نے کہا جناب بھیج دیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب یہ شور کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو وزیر بڑا چالاک تھا، اس نے کہا جناب یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے ان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ یہی حال اس وقت ہمارا ہے کہ ہم رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا۔ وزیر مشیر بس تسلیاں دے رہے ہیں جی امن امان ہے۔ آپ کسان کو دیکھ لیں وہ رو رہا ہے، مزدور کو دیکھ لیں وہ رو رہا ہے، غریب عوام کو دیکھ رہے وہ رو رہی ہے۔ عیاشیوں کے سامان ان کے لیے تو جمع ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مزدور ہے وہ رو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، کسان ہے وہ رو رہا ہے سستی گندم کی وجہ سے کہ میں نے اتنی مہنگی کھادیں ڈالی ہیں اور اب جب میرا ریٹ لینے کا ٹائم آیا ہے، میں نے اپنی گندم بیچنی ہے، بھی چلو تھوڑی بہت ریٹ لگ جائے گا، کوئی قرضہ اتاروں گا، کوئی اپنے گھر کا ماحول سیدھا کروں گا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اب یہ گندم کا ریٹ کم ہو گیا، اب کسان رو رہا ہے اور وزیر تسلیاں دے رہے ہیں جی ٹینشن نہ لو امن امان ہے۔ تو یہی حال ہمارا آج ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ 70 سال سے یہ آ رہے ہیں۔ میں کسی ایک کو نشانہ کیوں بناؤں بھائی؟ 70 سال کے اندر کوئی ایک آیا ہو جس نے پاکستان کا بھلا سوچا ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ جو بھی آیا اس نے کھایا اور تشریف لے گیا یہاں سے، وہ جو بھی ہو۔ تو اس لیے اب اس ملک کی بقا اس وقت ہوگی جب اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا۔ دین جب نافذ ہو جائے گا تو یہاں پھر بہاریں لگ جائیں گی۔ یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے پاکستان، جب اس کا صحیح اصلی وارث کوئی آ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو پوری دنیا کا سپر پاور ملک بنا دے گا۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہمارے اوپر یہ فٹ آ رہی ہے کہ ہم وہ گیدڑوں کی طرح کرلا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی سن نہیں رہا۔ وزیر مشیر بے ضمیر جتنے بھی ہیں وہ تسلی دے رہے ہیں جی ٹینشن نہ لو امن اور امان ہے۔ اس لیے سوچنا ضروری ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب جب ہم دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آمین۔